عیسائی دنیا جسے رچرڈ شیردل کہہ کر پکارتی اور فخر کرتی تھی، اور جسے وہ یورپی ملکوں نے اپنی افواج کی سربراہی سونپ کر فلسطین کی جنگ میں صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں لا کھڑا کیا تھا، اسی بادشاہ رچرڈ کا قاصد سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر تذبذب تھا۔ وہ اپنے بادشاہ رچرڈ کی طرف سے ایک ایسا پیغام لے کر آیا تھا جس کے بارے میں اس کا دل کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا بادشاہ اس کا مثبت جواب نہیں دے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بادشاہ رچرڈ کا پیغام پڑھا اور قاصد پر ایک نگاہ ڈالی، جس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے قاصد کی ذہنی حالت بانپ لی تھی اور مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں جواب دیا، بادشاہ رچرڈ سے کہہ دیجئے کہ ہمیں ان کی درخواست منظور ہے۔ ہم اپنے فوجی کمانڈر کو ابھی حکم بھجوا دیتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ 7 روز تک مکمل جنگ بندی کے عارضی معاہدے پر خود بادشاہ رچرڈ اور ان کی فوج بھی پوری طرح عمل کرے گی۔ صلیبی افواج کی طرف سے کوئی چھیڑ خانی ہوئی تو پھر ہم یہ درخواست رد کر دیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاصد کے سراپا کا بھرپور جائزہ لیتے ہوئے کہا، ہماری طرف سے بادشاہ رچرڈ کو مبارکباد پیش کر دیں کہ وہ ایک اہم فریضے سے سبق دوش ہو رہے ہیں۔ قاصد کے چہرے کا اضطراب دور ہو چکا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمانوں کا سلطان اتنا فیاض تھا۔ دل ہی دل میں وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ اگر ایسی درخواست سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف سے بادشاہ رچرڈ کی خدمت میں پیش کی جاتی تو وہ اسے حقارت سے ٹھکرا دیتا، بلکہ اسے سارے دربار میں سنا کر اس کا مذاق اڑاتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بادشاہ رچرڈ کی درخواست قبول کر کے فیاضی کا ایسا ثبوت پیش کیا تھا کہ جس کا تصور بھی عیسائی قاصد کے لیے محال تھا۔ بادشاہ رچرڈ اپنی بیٹی ماریا کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ شادی کے جشن کے لیے اس نے عین ایسے زمانے میں 7 روز کے لیے جنگ بندی کی درخواست کی تھی جب یہ صلیبی جنگ اپنے زوروں پر لڑی جا رہی تھی۔ بادشاہ رچرڈ کے علاقے اور حلقے میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگیں۔ تھکے ماندے سپاہیوں کو بھی سستانے کا موقع مل گیا۔ عیسائی کیمپ میں فوجی شب و روز شراب پیتے اور رقص و سرور کی محفلیں برپا کرنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں سپاہی آرام کرتے اور اپنے خدا کی عبادت میں مصروف دکھائی دیتے۔ شادی کے جشن کی تیاریوں میں مصروف بادشاہ رچرڈ کو ایک نئی بات سوچی اور وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ قاصد پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس بار اسے یقین تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بادشاہ رچرڈ کا دعوت نامہ قبول نہیں کرے گا۔ ذہین اور عاقل قاصد بڑے غور سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے کے تاثرات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان نے دعوت نامہ پڑھتے وقت کسی تاثر یا رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ سلطان نے ایک نگاہ اپنے درباریوں پر ڈالی اور پھر قاصد کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، میں بادشاہ رچرڈ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی مسرتوں میں شرکت کے لیے یاد رکھا۔ بادشاہ رچرڈ کو میرا پیغام دینا کہ میں شادی کی تقریب میں ضرور شرکت کروں گا۔ قاصد یہ جواب لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے باہر نکلا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اگرچہ شادی کے جشن میں شرکت کے لیے حامی تو بھر لی ہے، لیکن وہ اپنا وعدہ وفا نہیں کر پائے گا۔ بھلا کون ایسا شخص ہو سکتا ہے جو دشمنوں کی کچھار میں جانے پر آمادہ ہو جائے؟ وہ ضرور بعد میں کسی مصروفیت کا عذر پیش کر دے گا۔ بادشاہ رچرڈ کی بیٹی شہزادی ماریا کی شادی کا دن آ گیا۔ پورے تسک و احتشام سے عیسائی طریقے کے مطابق شہزادی کی شادی ہوئی۔ رات کو شادی کی خوشی میں جشن کی تقریب منعقد ہونے والی تھی اور اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو شرکت کے لیے دعوت بھیجی گئی تھی۔ شام سے پہلے ہی صلیبی کیمپ کا گوشہ گوشہ قندیلوں اور روشنیوں سے جگمگانے لگا۔ سپاہی شراب پی رہے تھے، ناچ اور گا رہے تھے۔ بادشاہ رچرڈ کے خیمے میں اس کے درباری جرنیل اور عزیز و اقارب جمع ہو چکے تھے۔ شہزادی ماریا اپنی سہیلیوں کے جرمٹ میں نئی نویلی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ بادشاہ رچرڈ اپنی شجاعت کے قصیدے خود ہی پڑھ رہا تھا، بار بار اپنے سامعین کو کہہ رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا، اس میں ہمارے کیمپ کا رخ کرنے کی جرت کہاں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے کیمپ میں بڑے اطمینان اور خضوع و خشوع سے عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ خیمے سے باہر نکلے جہاں ایک خادم ان کا خاص گھوڑا لیے موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑا چلنے لگا۔ سلطان صلاح الدین کے پیچھے 2 گھڑ سوار بھی چلے آ رہے تھے جو شادی کے تحائف اٹھائے ہوئے تھے۔
اب رات بہت ہو گئی شاہ معظم، ایک درباری نے بادشاہ رچرڈ کو مخاطب کر کے کہا، مسلمانوں کا سلطان نہیں آئے گا۔ بادشاہ رچرڈ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے معلوم تھا وہ نہیں آئے گا، میں نے اسے مرعوب کرنے کے لیے جو انتظام کیے تھے وہ بیکار گئے۔ عین اسی لمحے حاجب نے اعلان کیا، مسلمانوں کے سلطان صلاح الدین ایوبی تشریف لا رہے ہیں۔ حیرت اور استعجاب سے بادشاہ رچرڈ اور اس کے درباریوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ بادشاہ رچرڈ اپنی حیرت اور بکھلاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے باہر کی طرف لپکا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے 2 خدمت گزاروں کے ساتھ خیمے میں داخل ہوئے۔ خادموں نے تحائف اٹھا رکھے تھے۔ یہ تحائف سلطان صلاح الدین ایوبی نے نئی نویلی دلہن شہزادی ماریہ کو پیش کیے۔ اس کے فوراً ہی بعد دونوں خادم خیمے سے باہر چلے گئے۔ بادشاہ رچرڈ کا خیمہ جو اس تقریب کے لیے بہت سجایا سنوارا گیا تھا، جس سے بادشاہ رچرڈ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر اس میں کوئی دلچسپی باقی نہ رہی۔ عیسائی سردار، جرنیل اور اکابرین حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جس کے خلاف وہ جنگ لڑ رہے تھے، اور وہ کمال بے نیازی سے اکیلا ان کے درمیان بیٹھا تھا۔ اسے کسی قسم کے خوف اور خطرے کا احساس تک نہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ بے نیازی، مردانہ وقار بادشاہ رچرڈ کو کھٹکنے لگا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا، آپ کے جنگ سے دستبردار ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ مگر کیوں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کمال سادگی سے پوچھا۔ بادشاہ رچرڈ نے جواب دیا، وہ اس لیے کہ یروشلم پر عیسائیوں کا حق ہے، یہ ہمارا مقدس مقام ہے۔ ساری دنیا کے عیسائی یروشلم کے لیے سر درد کی بازی لگا رہے ہیں۔ آپ جیت نہیں سکیں گے اور بلا وجہ مسلمان سپاہیوں کی موت کا باعث بنیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا چہرہ بے تاثر تھا، وہ کسی بات سے اثر نہیں لے رہے تھے۔ انہوں نے بڑے وقار سے جواب دیا، بادشاہ رچرڈ، یہ بحث بیکار ہے، یہ خوشی کا موقع ہے۔ فلسطین کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا، اس کے سوا اس مسئلے کا کوئی اور حل نہیں۔ چند روز میں فیصلہ ہو جائے گا کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس منفرد جواب نے بادشاہ رچرڈ کو یہ موضوع بدل دینے پر مجبور کر دیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے درباری اور اس کے جرنیل سلطان صلاح الدین ایوبی کی بے خوفی سے مزید متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب بادشاہ رچرڈ نے اپنا خفیہ ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بعض ماہر سپاہیوں کو خاص جنگی کرتب دکھانے کے لیے تیار کیا تھا۔ اس کے اشارے پر وہ سپاہی آ گئے۔ واقعی ان کے کرتب متاثر کرنے والے تھے۔ انہوں نے اپنی بہادری اور شجاعت کے ایسے نمونے پیش کیے کہ تمام درباری اش اش کر اٹھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تلواروں کا ماہرانہ کھیل غور سے یوں دیکھ رہے تھے جیسے اسے ان مظاہروں میں دلچسپی تو ہے مگر وہ ان سے زیادہ اثر نہیں لے سکے۔ مظاہرے ختم ہوئے تو بادشاہ رچرڈ نے بڑے فخر سے کہا، سلطان، آپ نے دیکھا میرے پاس کیسے کیسے سپاہی ہیں، کیا آپ کے سپاہی ان کا مقابلہ کر سکیں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں آپ جنگ ختم کر کے چلے جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی نشست سے اٹھے۔ انہوں نے اپنی ہلالی تلوار نیام سے نکالی تو اس کی آب و تاب سے دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہونے لگیں۔ سلطان کے چہرے پر بلاں کا وقار تھا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، میں صرف ایک چیز دکھاتا ہوں، پھر آپ جواب دیجئے گا کہ کیا آپ کا ایک بھی سپاہی تلوار کے ایسے ماہرانہ استعمال کی صلاحیت رکھتا ہے کہ نہیں۔ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے وقار سے چلتے ہوئے دلہن شہزادی ماریہ کے پاس پہنچے۔ اس کے سامنے سر کو قدرے جھکا کر انہوں نے بڑے نرم لہجے سے کہا، شہزادی، کیا آپ کا یہ انتہائی مہین ریشمی دوپٹہ لے سکتا ہوں؟ سب نگاہیں سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کی تلوار پر جمی ہوئی تھیں۔ شہزادی ماریہ بھی بوکھلا گئی۔ ہاں سلطان معظم، آپ لے سکتے ہیں۔ اس نے کانپتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اپنا قیمتی سفید رنگ کا بہت ملائم، بہت مہین ریشمی دوپٹہ اتار کر سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان نے شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ دوپٹہ لے لیا۔ بادشاہ رچرڈ پر ایک نگاہ ڈالی، پھر وہاں موجود تمام جرنیلوں اور درباریوں کو وقار بھرے انداز میں دیکھا اور وہ نازک دوپٹہ ہوا میں اچھال دیا اس سے پہلے کہ وہ دوپٹہ زمین پر آتا۔ سلطان نے لپک کر اس پر اپنی تلوار سے وار کیا اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار نیام میں ڈالتے ہوئے کہا، کیا بادشاہ رچرڈ، آپ خود یا آپ کی فوج میں کوئی ایسا سپاہی ہے جس کی تلوار ایسے نرم اور مہین دوپٹے کو کاٹ سکے؟
کوئی ہے تو اسے کہیے کہ سامنے آئے اور اس کا ثبوت پیش کرے۔ پورے دربار پر سناٹا چھا گیا۔ کوئی ایسا نہ تھا کہ جس کی تلوار کی دھار اتنی تیز ہو، اور کوئی ایسا نہ تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسی مہارت رکھتا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی متانت سے کھڑے ہوئے تھے۔ پھر جب کوئی نہ آیا تو انہوں نے جانے کی اجازت لی اور اعتماد کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے اکیلے ہی خیمے سے باہر نکل گئے۔ سبحان اللہ۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں صلاح الدین ایوبی کے لیے ایک فقرہ ضرور لکھیے۔ والسلام۔